السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں اب تم ہی ہو پارٹ 3۔ مما ہمیں ہنی مون پہ بھیج رہی ہے۔ وہ جو ٹی وی دیکھ رہی تھی، شاہمیر نے آ کے دھماکہ ہی کر دیا۔ ایسے کیسے؟ منع کر دو۔ شاہمیر اسے شوقی نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ بہت برا کر رہی ہیں میرے ساتھ، رحم ہی نہیں آتا آپ کو؟ زرلش اسے گھورنے لگی۔ مت گھورا کرے ایسے مجھے، میں شوہر ہوں اب آپ کی کلاس کا اسٹوڈنٹ نہیں۔ وہ سر جھکا کے اپنے لب کاٹنے لگی۔ شاہمیر بھی دکھی ہو کے سائڈ پہ بیٹھ کے موبائل پہ بزی ہو گیا۔ زرلش نے سر اٹھا کے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ وہ ایک نارمل ازدواجی زندگی چاہ رہا تھا زرلش کے ساتھ، اور تو کچھ نہیں چاہتا تھا۔ وہ بیوی ہے اس کی، وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہا تھا۔ زرلش دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، کیا تمہارے دل میں شاہمیر کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ کیا کبھی تمہارا دل نہیں دھڑکا شاہمیر کی محبت کا سوچ کے ہی؟ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے جھجکتے ہوئے اسے آواز دی، شاہمیر؟ جی، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ کب جانا ہے؟ وہ جھجک رہی تھی۔ آپ کا دل نہیں، ہم نہیں جا رہے۔ میرا بھی دل کر رہا ہے کہ… پھر جھجک کے رک گئی۔ شاہمیر کے لب مسکرا دیے اس کی اس ادا پہ، لیکن وہ خاموش رہا اور موبائل سے نظریں نہیں ہٹائی۔ شاہمیر! اس نے دوبارہ اسے جھجک کے بلایا تو وہ اس کے قریب ہو گیا۔ جی شاہمیر کی جان۔ زرلش بوکھلا گئی۔ میں آپ کیا؟ وہ اس کے انداز میں شرارت سے بولا۔ مما بلا رہی ہے۔ وہ اٹھنے لگی۔ شاہمیر نے دوبارہ اسے بٹھا دیا۔ بیٹھیے آرام سے، وہ نہیں بلا رہی آپ کو۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرنے لگی۔ شاہمیر کی قربت سے وہ بوکھلا رہی تھی۔ پیاس لگی ہے؟ پانی پی لو۔ نہیں، مجھے پیاس نہیں لگی، وہ شرارت سے بولا۔ تو میں تمہارے لیے بھی لاتی ہوں نا پانی، وہ کہنے لگی تو شاہمیر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ مجھے پانی نہیں چاہیے۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ شاہمیر نے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ زرلش اسے دیکھنے لگی۔ آپ بلش کرتی ہوئی بہت پیاری لگتی ہے زرلش۔ زرلش پلکیں جھکا گئی۔ شاہمیر کی قربت سے اسے سکون مل رہا تھا۔ کوئی ڈر، کوئی خوف کا احساس نہیں تھا اب اس کے اندر۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ شاہمیر کے سنگ اس ڈر اور خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر شاہمیر کے سینے پہ رکھ دیا۔ شاہمیر کے سنگ وقت بہت خوبصورت تھا۔ وہ اپنے سارے درد بھول گئی تھی۔ اسے بس یہی یاد تھا کہ شاہمیر اس کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور شاہمیر جسے ہمیشہ زرلش کی چاہ تھی، اسے ہمیشہ یہی تھا کہ زرلش بھی اسے محبت کرے نہ کرے، لیکن اس کی شاہمیر کی محبت میں وہ اپنے سب دکھ بھول جائے اور شاہمیر کی محبت کو قبول کر لے۔ زرلش سے اتنی محبت اور اپنائیت پا کے وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا ساری زندگی زرلش کو وہ اپنی محبت کرنے کا اظہار کرنے میں ہی گزار دے گا، لیکن زرلش کا اس کے لیے محبت جتلانا، اس کی قربت میں زرلش کی مسکراہٹیں، اس کی وارفنگی کے جواب میں زرلش کا اظہار محبت اسے سرشار کر لیے جاتا تھا۔ کچھ دن بعد ایک آفیشیل پارٹی میں وہ شاہمیر کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ شاہمیر اسے اپنے دوستوں کی فیملی سے تعارف کرا رہا تھا۔ سب ان کی جوڑی کو سراہ رہے تھے۔ زرلش کو پیاس محسوس ہوئی تو وہ کولڈ ڈرنک لینے سائڈ پہ لگے ٹیبل تک گئی۔ ہیلو مسز زرلش، شاہمیر۔ جانی پہچانی آواز پہ وہ چونک کے مڑی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے وہ سکتے میں آ گئی، جبکہ زاور شاہ مسکرا کے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز مائی ڈیئر۔ زرلش بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرلش، یو آر لوکنگ سو گارجیس مائی ڈیئر۔ وہ سرتا پا اسے دیکھتا بول رہا تھا۔ اف، آپ تو ہے ہی خوبصورت، مجھے پتا نہیں ہوگا تو اور کسے ہوگا۔ شاہمیر نے زرلش کی تلاش میں نظریں دوڑائی تو اس کی نظر زرلش کے پاس کھڑے زاور شاہ پہ پڑی۔ وہ تیزی سے اس طرف آیا اور زرلش کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے خود سے قریب کرتے کہنے لگا، ارے جانے من، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ زرلش نے چونک کے شاہمیر کو دیکھا۔ وہ مسکرا کے اب زاور شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ زاور شاہ سنبھل گیا تھا۔ مسٹر شاہمیر، نو ڈاؤٹ یو ہیو اے بیوٹیفل وائف۔ آئی نو، شاہمیر جواب میں مسکرایا، پھر زرلش کو دیکھنے لگا۔ لیٹس گو ڈارلنگ، اور اسے لیے آگے بڑھ گیا۔ اپنے دوستوں سے ایکسکیوزز کرتا وہ باہر نکل گیا۔ زاور شاہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ شاہمیر کو معلوم تھا کہ اب زرلش وہاں نہیں رکے گی۔ اس کے چہرے پہ پھیلتے خوف کو وہ دیکھ چکا تھا۔ کیوں؟
کیوں اسے دیکھ کے میں کچھ نہیں کر پاتی؟ ڈر اور خوف سے میں کچھ بول بھی نہیں پاتی۔ وہ کمرے میں بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ شاہ میر اسے چپ کرا رہا تھا لیکن وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ میرا دل کرتا ہے اسے قتل کر دوں، ویسے ہی تڑپا تڑپا کے، رلا رلا کے مر جائے وہ، لیکن میں کچھ نہیں کر پاتی۔ زرلش، آپ بہادر ہیں مائی ڈیئر وائف۔ نہیں ہوں میں، بہت کمزور ہوں میں شاہ میر، وہ اس کی بات کاٹ کے بولی۔ رونا نہیں بند ہو رہا تھا اس کا۔ شاہ میر نے کہا رونا نہیں۔ شاہ میر نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ بس کر دو یار، مجھے یہ رونا نہیں دیکھا جاتا آپ کا زرلش، اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی اسے۔ پلیز نہیں روئیے، پلیز نہیں روئیے زرلش۔ وہ اسے چپ کروانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اور زرلش چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ قسمت نے ایک بار پھر اسے زاور شاہ کے مقابل کھڑا کر دیا تھا۔ وہ سب کدھر چھپے، کدھر جائے کہ جہاں زاور شاہ نہ ہو اس کے آس پاس۔ اب شاہ میر کی بیوی تھی وہ، لیکن پھر بھی زاور شاہ کی آنکھوں کی چمک اسے سرتا پا لرزا رہی تھی۔ آہ زرلش، آخر سامنا ہو ہی گیا ہمارا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا سامنا ہو ہی جائے گا ایک دن، اور اس کے بعد تمہاری بربادی کے دن شروع ہو جائیں گے۔ زاور شاہ نے جب سے زرلش کو دیکھا تھا اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ اسے زرلش اپنے سامنے چاہیے تھی ابھی، لیکن وہ مسکرا پڑا۔ ادھر بھی آ ہی جاؤ گی زرلش، پھر میں تم اور ہماری دل فریب ملاقات ہوگی۔ وہ ایک ہی نقطے کو گھورتے ہوئے خود سے بولے جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت وہ شاہ میر سے زرلش کو چھین کے لے آئے اور ادھر اپنے پاس لائے اور اس کا حلیہ بگاڑ دے، اپنا 2 مہینوں کا غصہ اتار دے وہ اس پہ، لیکن اتنا آسان نہیں تھا۔ صبر کرو زاور شاہ، صبر، اور صبر کا پھل میٹھا ہی ہوگا، وہ خود سے بڑبڑاتا مسکرا رہا تھا۔ دوسری طرف زرلش کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب اس کے موبائل پہ کال آئی۔ اس نے ریسیو کی۔ ہیلو زرلش۔ آواز سن کے زرلش کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، لیکن اسے خود کو مضبوط بنانا تھا، ڈرنا نہیں تھا۔ اس نے کیوں کال کی ہے؟ وہ اپنے ڈر کو حتمی امکان چھپا کے بولی۔ تم سے بات کرنی ہے، مس کرتا ہوں تمہیں بہت۔ زاور شاہ جس انداز میں بولا تھا زرلش کو لگا وہ ابھی چکرا کے گر جائے گی۔ آئندہ مجھے کال مت کرنا، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو زاور شاہ کا کہکہا بلند ہوا۔ بہت بولنا آ گیا ہے تمہیں، پر پرزے بھی نکل آئے ہیں۔ جس دن سامنا ہوا زرلش، اس دن تمہارا حشر کر دوں گا۔ زرلش نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل بند کر کے بیڈ پہ پھینک دیا اور خود بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ زاور شاہ پھر سے اسے برباد کرنے آ گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لینے لگی، لیکن اسے کپکپاہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ پانی دینا زرلش، ڈنر کرتے ہوئے شاہ میر نے پانی مانگا تو وہ پلیٹ دینے لگی اسے۔ شاہ میر نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، پہلے دنوں جیسی خوشی اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ شرمین اور رہانہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرلش، ہاں، وہ چوک کے شاہ میر کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ کہیں نہیں۔ وہ شرمندہ سی ہو کے سب کو دیکھنے لگی، پھر پلیٹ پہ جھک گئی۔ وہ بھی چپ کر گیا۔ سب کے سامنے اس سے زیادہ سوال کرنا اسے ٹھیک نہیں لگا، مگر جب رات کو کمرے میں زرلش اس کے کندھے پہ سر رکھے لیٹی رہی تب شاہ میر اس سے پوچھنے لگا، کیوں پریشان ہو زرلش؟ زرلش کیا بتاتی اسے۔ نہیں ہوں پریشان، جھوٹ بول رہی ہو، شاہ میر دکھی لہجے میں بولا۔ نہیں، وہ آنسو چھپاتے بولی۔ زرلش رو رہی ہو، کیا ہوا ہے میری جان؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ پھر آ گیا ہے شاہ میر، مار ڈالے گا وہ مجھے، وہ روتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی۔ شاہ میر نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ کچھ نہیں کر سکتا وہ، آپ اکیلی نہیں ہو زرلش، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ شاہ میر کے یقین دلانے کے باوجود وہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں ڈریے پلیز، ڈر کو خود سے دور رکھیے، بس یہی سوچئے کہ میں آپ کے پاس ہوں، وہ آپ تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی بات پہ زرلش مسکرا پڑی، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس نے شاہ میر کو نہیں بتایا کہ زاور شاہ کی کال آئی تھی اسے، ورنہ وہ پریشان ہو جاتا۔ بس اندر ہی اندر وہ خوف زدہ ہو رہی تھی آنے والے وقت کا سوچ کے۔ کچھ پتا چلا زرلش کا؟ زاور شاہ کے اندر آتے ہی اذلان شاہ نے پریشانی سے پوچھا۔ نو ڈیڈ، نہیں پتا چلا ابھی۔ اس نے زرلش کے مل جانے والی بات اذلان شاہ سے چھپائی۔
کیا کر رہے ہیں تمہارے آدمی؟ مہینے ہو گئے لیکن ابھی تک زرلش کا کچھ پتہ نہیں، نہ جانے کہاں بھٹک رہی ہوگی وہ بچی، وہ دکھی لہجے میں بولے۔ زاور شاہ نے انہیں بتایا تھا کہ اس کا ایک ملازم زرلش کی عزت سے کھیلنا چاہتا تھا، تبھی وہ بھاگی ہے اور غائب ہے۔ مل جائے گی ڈیڈ، بہت جلد مل جائے گی۔ زاور شاہ کا انداز پر اصرار سا تھا۔ اذران شاہ ٹھٹک کے اسے دیکھنے لگے تو وہ مسکرا پڑا۔ آپ کی بیٹی مل جائے گی بابا، بس صبر رکھیے آپ۔ اذران شاہ سر ہلا کے پانی پینے لگے جبکہ زاور شاہ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہیلو زرلش، زاور شاہ کی آواز سنتے ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ جب دوبارہ سے کال آئی وہ موبائل اسکرین کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دوسری بار، تیسری بار کال آنے پہ اس نے کان سے لگایا تو زاور شاہ کی کرخت آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ آئندہ میری کال ڈسکنیکٹ کرنے کی غلطی مت کرنا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یو نو بیٹر، تم سے بس ایک رات کی خواہش۔ زرلش کو اپنا آپ کسی کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو ذلیل انسان؟ دوسری طرف سے وہ ہنسنے لگا۔ ویری نائس، باتیں سنانا بھی آ گئی ہے تمہیں۔ ویسے زرلش بہت خوبصورت ہو تم، بٹ افسوس اس رات میرے ہاتھ سے نکل گئی تم، تب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں۔ اب مل ہی گئی ہو تو اس ایک رات کا قرض بھی اتار دو۔ شٹ اپ، اس نے کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل سائڈ پہ پھینک دیا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، وہ چکرا کے گر گئی۔ آفس سے آ کے شاہ میر اسے ڈھونڈتا روم میں آیا تو اسے زرلش زمین پہ پڑی بے ہوش ملی۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ زرلش میری جان، کیا ہوا؟ اسے لے کے بیڈ پہ لٹایا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اسے پریشانی سے دیکھتا شاہ میر ڈاکٹر کا نمبر ملانے لگا۔ ڈاکٹر کو بلا کے وہ اب زرلش کے پاس ہی بیٹھا اسے تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے شاہ میر کو باپ بننے کی خوشخبری دی۔ مبارک ہو، ماں باپ بننے والے ہو تم دونوں۔ شاہ میر نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا، پھر بہت پیار سے زرلش کو دیکھنے لگا جو ہوش میں آ چکی تھی اور اب شاہ میر کی نظروں سے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شرمین بھی مسکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو لے کے شرمین کمرے سے باہر گئی تو شاہ میر نے والہانہ انداز میں زرلش کا ماتھا چوم لیا، پھر اس کی آنکھوں میں محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تھینک یو زرلش۔ زرلش مسکرا پڑی۔ ایسے نہیں دیکھو شاہ میر، تو کیسے دیکھو میری جان؟ شاہ میر اس سے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چہرہ ہی موڑ گئی شرما کے۔ زرلش آئی لو یو سو مچ، اس کے کان کے پاس سرگوشی میں بولتا وہ زرلش کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ جب بھی موبائل کی بیپ بجتی وہ خوفزدہ نظروں سے موبائل کو دیکھنے لگتی، جیسے ابھی زاور شاہ اس سے نکل آ جائے گا اس کے سامنے۔ شاہ میر کی پریشانی کا سوچ کے وہ اسے بتا بھی نہیں رہی تھی۔ موبائل کی بیپ بجی، اس نے ڈرتے ڈرتے ریسیو کی تو زاور شاہ کی آواز ٹکرائی اس کے کان سے۔ ہیلو جانے من، اس نے ڈر کے بند کر دیا۔ پھر بیل بجی، اس نے خود کو تسلی دی ڈرنا نہیں ہے اور بنا دیکھے فون کان سے لگایا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں زاور شاہ؟ کیوں پیچھا نہیں چھوڑتے میرا؟ درد ہو، دور رہو مجھ سے، آئی سمجھ؟ زاور شاہ تمہیں کال پہ تنگ کرتا ہے؟ زرلش، شاہ میر کی آواز پہ زرلش کا دل دھک سے رہ گیا۔ شاہ میر، وہ جو پوچھا اس کا جواب دو، اس کی سخت آواز آئی۔ ہاں شاہ میر۔ شاہ میر نے کال بند کر دی۔ زرلش موبائل کو دیکھنے لگی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اب کیا ہونے والا ہے۔ اسے نئی پریشانی نے گھیر لیا، اب کیا ہوگا؟ شاہ میر کیا کرنے والا ہے؟ وہ گھبرا رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ زاور شاہ کے آفس کا دروازہ کھولتا شاہ میر غصے سے اندر آیا۔ پیچھے سے اس کی سیکرٹری بھی تھی۔ یو بلڈی باسٹرڈ۔ زاور شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی سیکرٹری کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چلی گئی۔ شاہ میر نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ Who the hell you are؟ جو میری بیوی کو کالز کر کے پریشان کرو۔ اس کے منہ پہ گھوسا مار کے وہ خوخار آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ شاہ میر، میری ایک اور گھوسا مارا اس کے منہ پہ۔ وہ میری بیوی ہے، کیا سوچ کے تم اسے کال کرتے ہو؟ ذلیل انسان، اور کتنی اپنی ذلالت دکھانی ہے تم نے، نیچ انسان۔ زاور شاہ کو دھکا دے کے وہ اس پہ جھکا۔ آئندہ یہ گھٹیا حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ اسے تنبیہ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ زاور شاہ اپنے منہ کو چھونے لگا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ اس کی نظر دروازے پہ تھی جدھر سے ابھی شاہ میر گیا تھا۔ یہ اچھا نہیں کیا تم نے زرلش، شاہ میر کو بتا کے۔ سب بہت برا ہونے والا ہے اب تمہارے ساتھ۔ کچھ دیر بعد، کیوں ڈرتی ہو آپ اس سے زرلش؟ کیوں؟ مجھے بتایا کیوں نہیں وہ آپ کو کال کرتا ہے؟ کیوں؟ وہ اس پہ غصہ ہو رہا تھا۔ زرلش آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ زرلش پہ غصہ ہو رہا تھا۔ شاہ میر کا دل پگھل گیا۔ یار،
اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ رویا نہیں کرو، مجھ سے آپ کے یہ آنسو نہیں دیکھے جاتے، وہ بیچارگی سے بولا۔ زرلش ابھی تک اسے آنسو بھری آنکھوں سے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ شاہمیر نے بے ساختہ اسے باہوں میں بھر لیا۔ آئی ایم سوری زرلش۔ وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ شاہمیر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر لیا۔ بہت محبت کرتا ہوں آپ سے زرلش، مجھے بتا دیا ہوتا میں کس لیے ہوں میری جان۔ اس کا ماتھا چوم کے وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اب نہیں رونا پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا؟ وہ بہت ظالم ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ ارے نہیں کر سکتا وہ کچھ بھی، شاہمیر نے اسے تسلی دی، لیکن زرلش کا دل جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اچھا نہیں کیا شاہمیر کو سب بتا کے۔ زرلش بہت برا کیا تم نے، خود کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی۔ زاور شاہ کی دہاڑ سن کر فون کے دوسری طرف زرلش کا دل کانپ گیا۔ اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، وہ وقت دور نہیں جب تم میرے سامنے گڑ گڑاؤ گی، پناہ مانگو گی مجھ سے زرلش، پناہ، اور تمہیں میں نوچ لوں گا۔ یہ کہہ کے زاور شاہ نے فون بند کر دیا۔ زرلش خوفزدہ آنکھوں سے سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اب کیا ہونے والا ہے، کیا کرنے والا ہے زاور شاہ اس کے ساتھ؟ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ شاہمیر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ وہ غصے میں کچھ کر بیٹھتا۔ زاور شاہ کا خوف، اس کا ڈر پھر سے اس کے دل میں جگہ بنانے لگا۔ اب کیا ہوگا اسے نہیں تھا پتا تھا۔ شاہمیر اپنے کسی کام سے اسلام آباد جا رہا تھا۔ زرلش کا دل کانپے جا رہا تھا کہ وہ کسی طرح شاہمیر کو روک لے، لیکن وہ اسے پریشان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا بیگ پیک کر رہی تھی۔ شاہمیر نے اسے پیچھے سے آ کے باہوں میں لے لیا۔ کیا ہوا میری جان، چپ چپ کیوں ہو؟ زرلش ایک دم چونکی تھی، پھر سنبھل کے بولی، نہیں تو۔ اس کے گال چوم کے اس کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ اچھا میری جان، میرے آنے تک اپنا خیال رکھنا اور میری اس امانت کا بھی خیال رکھنا۔ وہ مسکرا پڑی۔ جلدی آنا شاہمیر، اور جلدی آنے پہ کیا ملے گا مجھے؟ وہ شرارتی ہوا تو زرلش اسے گھورنے لگی۔ نکلو اب، لیٹ ہو رہے ہو۔ شاہمیر نے ہنس کے اس کی پیشانی پہ لب رکھ دیے، پھر اس سے الگ ہو کے اس پہ الوداعی نظر ڈالی۔ زرلش کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دل کوئی اپنی مٹھی میں دبوچ رہا ہے۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ اتنی خائف ہے زاور شاہ سے۔ وہ شاہمیر کی بیوی تھی، وہ ماں بن رہی تھی۔ ایک ننھا سا وجود اس کے اندر جنم لے رہا تھا، اسے مضبوط بننا تھا، لیکن وہ جو ایک خوف زاور شاہ اس کے اندر ڈال چکا تھا، زرلش اس خوف سے چھٹکارا نہیں پا رہی تھی۔ وہ خوف اس سے الگ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ شرمین اور آہانہ ایک تقریب میں گئی ہوئی تھی، زرلش کا دل نہیں تھا، سو وہ نہیں گئی۔ ابھی وہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ جب بیل کی آواز پہ وہ چونکی۔ اتنی جلدی آ گئے؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے والا شخص اس کے منہ پہ رومال رکھ کے اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ وہ بے خود سی اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ آنکھیں کھولی تو خود کو اسی کمرے اور اسی بیڈ پہ پڑے پایا جدھر زاور شاہ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ہیلو زرلش جانم۔ زاور شاہ کی آواز پہ وہ چونک کے دائیں طرف دیکھنے لگی۔ زاور شاہ صوفے پہ اطمینان سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ غصے سے بولی۔ نانا میری جان، اتنا غصہ؟ وہ اٹھ کے اس کے قریب آنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے قریب آ کے اس کے چہرے کو چھونے لگا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دور رہو مجھ سے، وہ ہنسا تھا۔ وہ کیا ہے نا زرلش، میں اتنی آسانی سے اپنی چیز کسی اور کی ہونے نہیں دیتا۔ پھر اس کا بازو دبوچا۔ اب سیدھی طرح سے میری باہوں میں آ کے مجھے خوش کر دو۔ اف، تمہارا یہ سندلی بدن۔ وہ ترسی نگاہوں سے زرلش کو دیکھ رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے، میرے قریب نہیں آنا۔ اسے خود کو بچانا تھا، اس ننھی جان کو بھی بچانا تھا جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اسے مضبوط بننا تھا۔ کیا ہو جائے گا بیبس، بس ایک رات کی تو بات ہے، شاہمیر کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور میری پیاس بھی بجھ جائے گی، پھر میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ زاور شاہ نے کہتے ساتھ ہی اس کا ہاتھ اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ زرلش کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ اسے اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے رونا آ گیا تھا۔ وہ اب التجائیہ نظروں سے زاور شاہ کو دیکھنے لگی۔ پلیز زاور، پلیز پلیز جانے دو مجھے، مت کرو ایسے میرے ساتھ۔ وہ زاور کے بازوؤں میں پھڑپڑا رہی تھی۔ وہ اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے حوصلہ دے، میری مدد فرما میرے مالک۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے خود کو اس سے بچائے۔ زرلش نے اسے دھکا دیا۔ میں مر جاؤں گی، مار ڈالوں گی خود کو، لیکن شاہمیر کی امانت میں خیانت نہیں ہونے دوں گی۔ کم آن بیبس۔ بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ زرلش بجلی کی سی تیزی سے بالکنی میں گئی۔ زاور شاہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ دور ہٹو مجھ سے زاور،
اسے کھینچنے کے لیے اس نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، زرلش نے بالکنی سے خود کو گرا دیا۔ ہر طرف خون بکھر گیا۔ نیچے کھڑے ملازم حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ خون میں لت پت تھی۔ ظفر شاہ حیرت سے اس کے خون سے لت پت جسم کو دیکھتا رہا، پھر اونچی آواز میں بولا، لے جاؤ اسے کسی ہاسپٹل کے سامنے پھینکاؤ۔ وہ یہ کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا اور ملازم اس کے حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھ گئے۔ اسے ایک ہاسپٹل کے سامنے پھینک کے وہ لوگ گاڑی آگے بڑھا لے گئے۔ وہ خون میں لت پت بے ہوش پڑی تھی۔ جب ایک نرس کے گزرتے ہوئے اس پہ نظر پڑی، خون سے لت پت